السلام علیکم جی، میں حاضر ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اکبر چودھری صاحب، ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ٹاپک تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ خدا کی بستی میں رہنے والے بچے جنسی بے راہ روی کی زد میں۔ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس بارے میں بات ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی ربوہ وغیرہ میں رہنے کا موقع بھی ملا ہے بچپن میں یا لڑکپن میں، تو آپ ہمیں بتائیں اس سارے کچھ کے بارے میں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور کیوں اس طرح کا کلچر ہے وہاں کا بن گیا ہوا ہے، کیونکہ پے در پہ ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے واقعات کا تذکرہ نہیں کیا لیکن ان کی زندگی کا بڑا حصہ اس بستی میں گزرا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایسا ہی ماحول تھا، ایسا ہی کلچر تھا۔ تو یہ سب کیوں ہے اور کیا وجہ ہے؟ تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی۔ عورت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کبھی پھر بات ہوگی، بہت ہی لمبا موضوع ہے کہ جو ہیومن سیکشولیٹی ہے یا جو انسان کی جنسی ایک تصور ہے یا اس کی جو تاریخ ہے وہ قبل از اسلام ہے۔ تو اس کے اوپر بہت دفعہ میری بحث بھی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے کہ انسان کا تمدن جو ہے وہ اسلام سے شروع نہیں ہوا، وہ قبل از اسلام ہے۔ اسلام نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اپنے تمام معاشروں میں جنسی جو انسان کی حص ہے اس کو ہم ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم قوانین لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ ہم سوسائٹی کے لیے لگاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی معاشرتی اقدار کو اور ایک مہذب معاشرے کو لے کر چلنے کے لیے مذاہب یا حکومت جو ہے وہ قوانین یا اصول بناتا ہے، مگر اس سے انفرادی جو حیثیت ہے، جو جنسی تصورات کی انفرادی حیثیت ہے، وہاں پر آ کر وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہاں پر اس وقت ہم اسلامی معاشرہ بہت پیچھے ہے۔ یہ شاید میں بات واضح نہ کر سکا ہوں، کیونکہ جنسی جو قوت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے وہ پرائمریلی بنیادی طور پر انفرادی ہے، مگر جو اس کی مجموعی شکل ہے اس کے اوپر ہم قوانین یا اصول لاگو کر سکتے ہیں۔ اس کی انفرادی سطح پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہم معاشرے کو سلجھانے کے لیے اس کے اوپر جو کرتے ہیں وہ اس کے اجتماعی اثرات ہیں، اس کے مجموعی اثرات ہیں کہ ہمارے معاشرے پر کیا اثرات پہنچتے ہیں۔ اسلام کے بھی جو عورت مرد کے یا اس کے علاوہ جو جنسی موضوع ہیں یا انسان کی جو ریگولیشن کی ہے وہ مجموعی طور پر ہے، یعنی کہ اجتماعی طور پر اس کے اثرات جو ہیں ان سے بد اثرات سے بچنے کے لیے، مگر انفرادیت کے اوپر آ کر یہ کوئی قانون اور کوئی ریگولیشن نہیں ٹھہرتی۔ یہ وہ مغرب کا، اور یہ مغرب نے تصور دیا ہے ہمیں واضح طور پر یہ تصور شروع سے موجود تھا۔ اگر آپ قرآن کریم بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ انفرادی اور اجتماعی جو دو پہلو ہیں اس چیز کے، ان کے اوپر کبھی سیر حاصل بحث ہوگی۔ یہ صرف تمہیدن میں نے ذکر کیا ہے۔ تو تمہید کو فنش کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اب میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے وہ جس کو ہم عرف عام میں حرام کا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی جو پیدائش ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، وہ عقد نکاح سے باہر پیدا ہوا ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ انفرادی حیثیت میں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ اسلام میں ہونی چاہیے نہ قانون میں ہونی چاہیے، مگر اجتماعی طور پر اس چیز کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ یہ وہ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اجتماعی طور اور انفرادی طور کے اوپر جو ایک تضاد پایا جاتا ہے، اور جہاں پہ اس وقت مسلمان قومیں اور مسلمان معاشرے جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں مغرب سے، اس کے اوپر کبھی پھر بحث ہوگی، مگر یہ میں آپ کو ایک صرف تمہیدن کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میری آپ کو کوئی بات بری لگے یا میں کوئی الفاظ صحیح ادا نہ کر سکوں تو اس کو آپ اس لینس سے دیکھیں، اس عدسے سے دیکھیں کہ انفرادی اور اجتماعی بات جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو تمہید میری ختم نہیں ہوئی ابھی۔ یہ بہت ہی دل خراش موضوع ہے، اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ وہ الفاظ اللہ مجھے دے جس کے میں اس کو ادا کر سکوں۔ سو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا کے بعد یہ بتاتا چلوں کہ ربا میں میرا جو وقت رہا ہے وہ 1978 سے لے کر تو 1983-84 تک رہا ہے۔ پھر میں لاہور آ گیا، ربا آنا جانا رہا، 87-88 تک ربا آنا جانا رہا۔ تو آج جو ربا کا ماحول ہے 30 سال بعد، بلکہ 40 سال بعد کہنا چاہیے، وہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، مگر پھر بھی جو باتیں میں کہنا چاہوں گا اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کسی وقت میں وہ وہاں پہ حقیقت تھی۔ تو یہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 40 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور یہ آج کا جو ربا ہے اس کا مجھے بالکل کوئی علم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگوں سے پتہ چلتا ہے۔ ربا سے مراد شہر چناب نگر ہے، جس کا کہ نام مرزا محمود صاحب نے ربا رکھا۔ تو میری وہاں پہ جو ربا کے اندر عمر گزری وہ چند سال تھے۔ اس سے پہلے میں افریقہ میں ہوتا تھا، تو افریقہ میں ہوتے ہوئے اور اس کے بعد لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں رہا۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ تو میں نے وہ دور دیکھا، تقریباً 5 سال کا دور میں نے ربا میں دیکھا۔ اس دوران مجھے اتفاق ہوا
کہ مجھے چنا گیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو پیش کرنے کے لیے گلدستہ جب ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا، چونکہ میں حافظ کلاس میں تھا ربا میں، اور اس کے بعد اور حافظ کلاس میں اس لیے تھا کہ میٹرک کے امتحان کے لیے 15 سال منیمم ایج تھی اس وقت، حکومت نے مقرر کی ہوئی تھی، تو 2 سال میرے رہ گئے تھے افریقہ سے واپسی کے بعد. تو اس کے اندر مجھے جو ہے وہ یہ بڑا احسان کیا میرے والدین نے کہ مجھے حافظ کلاس میں ڈال دیا، اور میں نے قرآن کریم حفظ کیا، ترجمہ خود میں پڑھتا تھا، تفسیر میں خود گھر بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور وہاں جا کے میں سبق سنا دیتا تھا. اور اسی دوران سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے تھے دارالحمد جو ہاسٹل ہے لاہور میں، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس طرح ان 2 شخصیتوں سے میری فیس ٹو فیس ملاقات ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے. تو مختصراً یہ کہتا چلوں کہ اب یہاں میں آپ کو اپنے 3 ادوار کی بات بتا رہا ہوں. ایک میرا افریقہ میں بچپن، جب کہ اسکول میں پڑھتا تھا، اور میں اسکول میں سب سے چھوٹا تھا. افریقی بچے جو ہیں وہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں جب وہ اسکول میں آتے ہیں. تو سیرا لیون میں تھا میں، اور نائجیریا میں تھا. میرے والد صاحب پروفیسر تھے، اور وہاں پہ میں رہا ہوں، میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہے. تو وہاں کے ماحول کے اندر میرے جو کلاس فیلو تھے وہ 16 17 18 سال کے تھے. میں اس وقت 11 12 سال کا کہوں گا، 10 11 سال کا، کیونکہ وہ دیر سے اسکول میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہ میچیور ایڈلٹ قسم کے تھے. تو وہاں جو جنسی بے راہ روی میں نے دیکھی، یا وہاں پہ ہاسٹلز میں یا لڑکے لڑکیوں میں، وہ اور تھی. اور اس کے بعد جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایف ایس سی کے بعد لاہور میں ایف سی کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد لاہور میں جو دیکھا، وہاں جو مذاق اور جو بے راہ روی تھی وہ اور تھی. اور جو میں نے جماعت احمدیہ قادیانیہ کے مرکز میں اور ان کے ہاسٹل میں جو کچھ دیکھا، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں آج کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ جو میں نے دیکھا 40 سال پہلے وہ کیا تھا، اور اس کے وہ کیوں غلط ہے. اتنی تمہید باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ایک تو جنسی بات پر بات کرنا ہی بہت دل خراش چیز ہے، اور لوگوں کے نام لینا، یا ان کے نام نہ بھی لوں میں اگر، ان کا بات کرنا بھی بہت ہی یہ دل آزاری کا موجب ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی انفرادی بات ہوتی ہے، مگر ہم یہاں پر اس کی اجتماعی حیثیت کے متعلق جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جلسہ سالانہ، تو میں نے وہ جلسہ سالانہ کے وہ دن دیکھے ہوئے ہیں ربا میں، جب جلسہ سالانہ وہاں پر ہوتا تھا. جلسہ سالانہ کے دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ سب کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور اس کے اندر اطفال الاحمدیہ اور خدام الاحمدیہ جو ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں. اور وہ جو اطفال ہوتے ہیں یا جو ینگ بچے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں لنگر خانے میں، کیونکہ لنگر خانے کی ڈیوٹی سب سے بری سمجھی جاتی تھی اس وقت. یعنی کہ وہاں پر آپ کو 8 دن کے لیے، 5 دن سے 8 دن کے لیے بند کر دیا جاتا تھا. آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہاں پر ہیں، اور آپ وہاں پر بند ہوتے تھے، گیٹ بند ہوتا تھا. اور وہاں پر ڈیوٹی کوئی خاص تھی نہیں، کام کچھ ہوتا نہیں تھا، کیونکہ یہ نان بائی وغیرہ اور یہ کھانا پکانے والے یہ باہر سے آتے تھے، یہ سرگودا سے آتے تھے، لاہور سے آتے تھے، فیصل آباد سے آتے تھے. ہمارا کام صرف جو لوگ آتے تھے ان کو روٹیاں گن کے دینا، جو لائن لگی ہوتی تھی باہر ان پہ روٹیاں گن کے دینا، یا سالن ڈال کے دینا، اور انتظار کرنا کہ ہمارے لیے جو اسپیشل سالن بنے گا یا اسپیشل چیز بنے گی اس کا ہمیں انتظار کرنا. مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو اس طرح 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے قید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا، میں بیچ میں چھوڑ گیا. جو میں نے اپنے اسکول کے ایام میں دیکھا، میں اپنے اسکول سے بہت آگے تھا، مجھے 2 کلاسیں آگے کر دیا گیا تھا، مجھے 4تھی سے 6ٹھی میں اور 6ٹھی سے 8ویں میں کر دیا گیا تھا. تو میں 10 11 سال کا تھا، جبکہ میرے کلاس فیلو جو ہیں وہ 17 18 سال کے تھے. اور وہاں پہ لڑکوں اور لڑکیوں میں نائجیریا میں بہت زیادہ ایک قسم کا سیکشول میل جول تھا. اور میں تو اس وقت بچہ تھا، مجھے تو وہ لڑکیاں اٹھا کر فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف پھینکتی تھیں، میں کھلونا تھا وہاں پر، کیونکہ 10 11 سال میری عمر، پتلا دبلا بچہ. اور یہ جو افریقن عورت 17 18 سال کی ہوتی ہے وہ تو 6 فٹ کی ہوتی ہے. تو اس لیے میں وہاں پہ بچہ تھا، پر میں نے جو بے راہ روی وہاں پر دیکھی وہ ایک افریقی ماحول ہے، اور اس کے اندر مردوں عورتوں کی آپس میں میل جول جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں نے جماعت احمدیہ کا ہاسٹل چھوڑ کر اور ربا چھوڑ کر جب میں ریگولر اسلامی ماحول میں آیا ہوں، تو وہاں میں نے بالکل اور دیکھا کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا، مگر یہ کہ ہر ایک کے دماغ کے اوپر یہ چیز سوار، یہ میں نے نہیں دیکھا. یہ میں نے لاہور کے معاشرے میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، جن کے والدین لیبیا میں تھے. میرے دوست اعجاز خواجہ صاحب ابھی بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، میں ان کو مل کے آیا ہوں، ابھی ڈاکٹر ہیں، مگر وہ لیبیا میں رہتے تھے، ان کے والد صاحب تو وہاں سے آئے ہوئے تھے. تو ٹھیک ہے وہ ایکٹرس کے پوسٹر لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر یہ جو ہم جنسی ہے، ہومو سیکشوالٹی ہے، یہ صرف میں نے ربا میں اور وہاں دارالحمد جو ہاسٹل ہے لاہور میں وہاں پر دیکھی. تو آج یہ کہنے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ لنگر خانے میں چھوٹے بچوں کو جبرن بند کرنے کی وجہ، اور ان کو کئی دن جو ہے وہ گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، گھر ان کے مہمان آئے ہوتے تھے،
جلسہ سالانہ کے، مگر کئی دن ان کو یہاں پہ بند رکھنے کی وجہ جو ہے وہ ہوموسیکسولیٹی تھی۔ اب یہ میرا نظریہ ہے، کوئی اسے اختلاف کر سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا یہ بڑا دل خراش موضوع ہے۔ تو جب آپ اس عمر کے بچوں کو ایک جگہ بند کر کے رکھتے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے سپروائزر ہیں وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، تو پھر انجام جو ہے وہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں ہوگا۔ کام بھی کوئی خاص نہیں ہوتا تھا، کوئی خاص کام نہیں ہوتا وہاں پہ ہوتا تھا۔ اب میں وہاں پہ جو کچھ دیکھا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ چونکہ میں حافظ کلاس میں تھا، حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، میری ایک ریپوٹیشن تھی معاشرے میں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جہاں زیادتی کی کوشش ہوئی وہ میں آگے ذکر کروں گا، مگر وہاں پر یہ لنگر خانوں میں زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ میں نے 1-2 دن کے بعد کہا کہ مجھے گھر جانے دیں، مجھے انہوں نے گھر جانے دیا، مگر جو کہ باقی بچے وہاں پہ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو وہ وہیں پہ پھنسے رہے۔ تو یہ ہے جلسہ سالانہ کے دوران لنگر خانوں میں ڈیوٹی کی حقیقت۔ آپ کو وہاں پہ ان کو بند رکھنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ ڈیوٹی رضاکارانہ ہے، اور باقی بھی سب ڈیوٹیاں رضاکارانہ ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ تو بڑی حیرت کی بات لگتی ہے کہ ان کو بند کر کے رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ جیسے شام کو اگر کھانا سرو ہونا شروع ہو جاتا ہے 6 بجے کے بعد سے 6 ساڑھے 6 7 تک، تو چلو 9-10 بجے تک تقریباً سبھی لوگوں کو کھانا دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو اول تو اتنے چھوٹے بچوں بیچاروں نے انہوں نے کیا ڈیوٹیاں دینی، تو بڑے لڑکوں کو ہی یہ ڈیوٹیاں دی جانی چاہیے تھیں۔ بہرحال یہ تو بڑی ہمارے لیے تو بہت بڑا انکشاف ہے، حیرت انگیز باتیں ہیں۔ اب جو میں نے اوپر تمہید کی تھی، اس کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو معاشرہ مرزا محمود صاحب بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکا۔ اس کے اندر پاکستان آڑے آیا، اس کے اندر ان کے نظام کا خوف آڑے آیا، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، مگر اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ آواز اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ آواز اٹھانے کا وہ سسٹم، وہ نظام وہ بن ہی نہیں سکا۔ تو جماعت احمدیہ قادیانیہ سے جو نظام وہ بنانا چاہتے تھے، وہ ظلم والا نظام تو بنا چکے، مگر وہ اس کے اندر جو ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانے والے کے لیے جو رسائی ہوتی ہے وہ نہیں وہ بنا سکے۔ اور وہاں پر آ کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے وہ اس قسم کی باتوں کو دبا دیا کرتے تھے۔ اب دوسری جو جگہ ہے جہاں پر یہ لواطت اور یہ ہوموسیکسوالٹی جو ہے وہ چلتی تھی، وہ پہرا تھا۔ تو ارلی 80s کے اندر چونکہ ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت پہرے کا بہت رواج تھا، ہر محلے میں ہر جگہ۔ اور میں چونکہ دارالعلوم میں تھا، دارالعلوم کا جو ہے وہ بارڈر ملتا ہے گاؤں کے ساتھ۔ وہاں پر مولانا اللہ بسایا صاحب کی مسجد ہوتی تھی جو صبح صبح اٹھ کر احمدیت پر اپنے تبصرات کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے یا ان کے ڈر کی وجہ سے ہم ایک پہرا دیا کرتے تھے، اور اس پہرے میں جو لڑکوں کی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھیں وہ جس حساب سے لگتی تھیں، اور ان ڈیوٹیوں کے جو انچارج تھے، جو ان کے انچارج تھے وہ ہوموسیکسوالٹی اور لواطت کے چیمپئن تھے محلے کے۔ اور وہاں پر جو اس پہرے کے دوران جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اس کا میں اینی گواہ بھی ہو سکتا ہوں۔ اینی گواہ تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ فرسٹ ہینڈ نالج مجھے ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے مجھے باتیں بتائی ہوئی ہیں ان کا فرسٹ ہینڈ نالج مجھے ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی محترمہ، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت دل خراش واقعات ہیں، اور یہ بچے جن کو کہ لنگر خانوں میں بند کر دیا جاتا تھا، یہ ایک اس وقت بھی مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب آ کر جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے۔ اور یہ پورا ہفتہ وہاں پر بند رہتے تھے، ان کی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ سارا جو فزیکل کام تھا وہ تو نان بھائی کرتے تھے، جو کہ غیر احمدی ہوتے تھے، مسلمان تھے، احمدی نہیں تھے، دوسرے شہروں سے آتے تھے، وہ روٹیاں پکاتے تھے، وہ آٹا گوندتے تھے، وہ کھانا پکاتے تھے، ہم صرف بانٹتے تھے۔ پھر بھی 10 12 15 بچوں کو لنگر خانے میں بند کرنے کا، یا لنگر خانہ نمبر 3 میں میری ڈیوٹی لگی تھی 2-3 سال، اور اس عمر کے بچوں کو زبردستی وہاں پر بند کیا جاتا ہے۔ یہاں پلیز ذرا یہ بتا دیں کہ کیا وہ بچے احتجاج نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں ڈیوٹی نہیں دینی، ہم گھر جانا چاہتے ہیں؟ یہ شور شرابہ نہیں کر سکتے تھے، رونا دھونا؟ اور کیا نیکسٹ ایئر جو تھی ڈیوٹیاں بدل جاتی تھیں، یا وہی بچے جو تھے انہیں کو دوبارہ ڈیوٹی پہ بلا لیا جاتا تھا؟ یہ کس طرح کا سسٹم تھا؟ پلیز اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں۔ اب یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ محلے میں جو 1-2 لڑکے ایسے ہوتے تھے، اور اکثر وہ ہوتے تھے جن کے والدین باہر ہوتے تھے، اب میں نام تو نہیں لوں گا ان کا، والدین ان کے ملک سے باہر ہوتے تھے، وہ خوبصورت بچے 12 13 14 سال میں جب ان کو خراب کیا گیا، جب ان کو یہ جنسی لواطت میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے خراب کیا، جو کہ جماعت کے عہدیداروں کے سامنے بات تھی، وہ پھر اس چیز کے عادی ہو گئے تھے، اور وہ اس چیز کے اندر پناہ ڈھونڈتے تھے۔ اور اس وقت میری عمر 15 16 سال تھی، مگر میرے پاس چونکہ میرے پاس ایک اعصابی مضبوطی تھی، اور میں حافظ کلاس میں تھا، یا حافظ بن چکا تھا، یا لاہور میں ہوتا تھا، میرا ایک رتبہ تھا، موٹر سائیکل میرے پاس ہوتی تھی سوزوکی 80 FGA 6601، ابھی تک مجھے نمبر یاد ہے اس کا۔ تو اس لیے میرا ایک مقام تھا، جس کی وجہ سے یہ بچے جو مجھ سے 1-2 سال عمر میں کم تھے، یہ مجھے اپنا ہیرو سمجھتے تھے، یا مجھے یہ اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، یا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہ مجھے بتاتے تھے۔ مگر ان کی جو ریپوٹیشن محلے میں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور جو ان کا
استحصال ہوتا تھا، جنسی استحصال، وہ میں اس کا عینی گواہ تو نہیں ہوں، مگر میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ میں نے نہ افریقہ میں دیکھا اور یہ نہ میں نے لاہور میں دیکھا، یہ میں نے صرف اس ماحول میں دیکھا، اس کے علاوہ کسی اور ماحول میں نے یہ نہیں دیکھا. یہ میرا ایک ذاتی نظریہ ہے، امید ہے کہ اور لوگ بھی آئیں گے اور اس کو. جی محترمہ، اب 40 سال پرانی بات ہے، مجھے صحیح طرح یاد بھی نہیں آ رہی، اور میرے پاس جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ دل خراش واقعات ہیں، میں یہ الفاظ نہیں ملتے اس کو بیان کرنے کے لیے، مگر نہیں، کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. سب سے کمزور لوگ، سب سے کمزور گھرانوں کے بچے، اور سب بچے یہ 10 سے 15-16 سال تک، چونکہ میں بھی اس وقت خدام الانبیاء میں شامل نہیں ہوا تھا، میں اطفال میں تھا. ان کی ڈیوٹیاں لنگر خانوں میں لگتی تھیں، اور ان کو گھروں سے 5-5 دن 7-7 دن دور رہنا پڑتا تھا، اور وہ وہاں پر قید ہوتے تھے، مقید ہوتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں اب بتا سکتا آپ کو، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اور ان کی سال ہر سال یہی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، چونکہ یہ سب سے کمتر اور گھٹیا ڈیوٹی سمجھی جاتی تھی، اور اس کے آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ کے گھر جلسہ سالانہ کے مہمان بھی آئے ہوتے تھے، پر آپ لنگر خانے میں بند ہوتے تھے. تو یہ اب یہ عجیب و غریب واقعات ہے. یہ لنگر خانہ 3 میں میری 2 سال کی یا شاید 3 سال ڈیوٹی لگی، لنگر خانہ نمبر 3. اور یہ جب میں طفل تھا، یعنی کہ 15 سال سے میری عمر کم تھی، اور یہ 2 یا 3 سال میری ڈیوٹی لگی تھی وہاں پر. تو لنگر خانہ نمبر 3 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا تھا یہ سائی وال روڈ جو ہے، سریا والا سائی وال روڈ جو کالج گراؤنڈ کے سامنے ہے لنگر خانہ، یہاں پر ڈیوٹی لگتی ہوتی تھی. یعنی کہا تو یہ جاتا ہے کہ جلسہ سالانہ ایک روحانی اجتماع ہے، اس پر آئیں اور اپنی روحانیت میں اضافہ کریں، اور یہاں سے نیک پاک متقی بن کر جائیں، تقریریں سنیں، یہاں کا ایمان افروز ماحول دیکھیں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو انسان ایک حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. اب وہ جو پہرا دیا کرتے تھے رات کو، اس کے اندر جو واقعات ہوتے تھے وہ تو آپ سے میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ وہاں پر جو داستانیں چلتی تھیں عورتوں کی اور لڑکیوں کی، محلے کی، وہ میرے لیے بہت دل خراش تھی. کیونکہ میں ایک سینسٹیو ماحول سے آیا تھا، میری اپنی والدہ تھی، بہنیں تھیں، میرے والد صاحب ابھی بھی افریقہ میں تھے، تو میں سنتا تھا، مگر وہ بڑی دل خراش تھی. اور اسی فورم میں، یہ ذوق آگے فورم میں ایک صاحب تھے جو ان چیزوں کو جانتے تھے. تو میں نے اسی فورم میں سوال بھی کیا تھا ان سے 1-2 دفعہ کہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو لڑکیوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں جو وہاں پر بات کرتے تھے، وہ صحیح تھی یا غلط تھی. وہاں پر وہ ایسی پھڑے مارتے تھے کہ فلانی مبلغ کی لڑکی جس کا کہ والد وہاں پہ نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس کے ساتھ وہ کیا، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. یہ جو باتیں ہیں کہ میں نے یہاں پر زاہد صاحب ہیں، میاں رانا زاہد صاحب اس فورم میں تھے، آج کل نہیں ہے یہاں پر. ان کے ساتھ میں نے صاف پوچھا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے گواہ ہیں، اور وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، یعنی کہ ہم اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، کودتے رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو باتیں کیا کرتے تھے پہرے کے دوران محلے کی لڑکیوں کے بارے میں اس طرح، یہ جو چیز ہے یہ حقیقت تھی یا یہ غلط تھی. تو انہوں نے اسی فورم کے اندر، یہ ذوق آگے ہی فورم کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ باتیں ان لوگوں کی اختراع تھیں، وہ محلے کے بدماش ٹائپ تھے، یہ ان کی اختراع تھی. مگر یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے والے تھے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں اس قسم کی ذمہ داری والے عہدے دیے جاتے تھے؟ کیوں ذمہ داری؟ کیونکہ وہ بدماش تھے یا وہ غلط لوگ تھے. مگر یہ بھی بہت بڑی وہاں پہ ایک مسئلہ تھا کہ جن گھروں میں باپ نہیں ہوتا تھا یا بڑا بھائی نہیں ہوتا تھا، ان کی لڑکیوں کی عزت اچھالی جاتی تھی اس قسم کے مواقع پر. جی محترمہ، یہ آپ لوگ تو باہر سے آتے تھے، باہر کے شہروں سے آتے تھے اور جلسہ سالانہ سے روحانیت لینے آتے تھے، پر ہم لوگ جو ربا میں تھے، ہم جس اذیت میں سے گزرتے تھے آپ کا یہ جلسہ سالانہ پورا کرنے کے لیے، اس کا میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب میری زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا لاہور میں، تو میں نے عورتوں کے بارے میں اور لوگوں کی بہنوں کے اور بیٹیوں کے بارے میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے گندے الفاظ نہیں سنے. یہ میں قطعاً اپنی صدق سے بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جو محلے کی عورتوں کے بارے میں اور محلے کی جو عزت ہے، وہ میں نے یہ دیکھا لاہور میں آ کر، یہ دیکھا کہ اگر کوئی محلے کا لڑکا ہے اور کوئی محلے میں اس طرح کی فیملی ہے جہاں پہ کوئی والد یا بڑا بھائی نہیں ہے، تو جس طرح یہاں پہ 1-2 دفعہ آفاف صاحبہ نے یا وجیہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے بھی والد نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، وہاں پر کس قسم کا سلوک ہوتا تھا. یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ جب میں لاہور میں آیا، میں علامہ اقبال ٹاؤن میں رہا، میں ہاسٹل میں رہا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ اس محلے کے لڑکے جو ہوتے ہیں لاہور میں یا باقی شہروں میں، وہ ان محلے کی لڑکیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں یا اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے محلے سے باہر کسی کوئی آئے وہاں پر، وہ اس قسم کا ایک مردانہ قسم کا خیال ہے. اب یہ بھی وہ چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اجتماعی رنگ ہیں، یہ اس جنسی پہلو کا ایک اجتماعی رنگ ہے کہ اجتماعی رنگ میں جس قسم کی آپ تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، اس قسم کی وہ بات کرتے ہیں. جب آپ کی تربیت یہ ہو کہ محلے کی عزت ہماری عزت ہے، یہ دوسرے محلے سے لڑکا یہاں کیوں آیا ہے، بے شک ہم جو ہے وہ ان لڑکیوں سے ہم چھیڑ چھاڑ کر لیں،
مگر دوسرے محلے سے کیوں آیا ہے اور ہم ان کے بارے میں غلط بات نہیں کریں گے. یہ میں نے لاہور میں آ کر دیکھا اور وہاں بھی میں محلوں میں بھی رہا اور ہاسٹلوں میں رہا. مگر جو ربوہ کا چناب نگر کا جو گندا ماحول تھا اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ فخریہ طور پر ان لڑکیوں کے نام لے لے کر ان کو جس طرح بدنام کیا جاتا تھا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. تو یہ میں نے 2 عجیب و غریب واقعات کا ذکر کیا 3 کا. ایک تو یہ جو جلسہ سالانہ پر بچوں کی ڈیوٹیاں اور ان کو بند رکھنا لنگر خانے کے اندر. دوسرا یہ جو پہرے کے دوران لڑکوں کا جو جنسی استحصال تھا. اور تیسری چیز یہ کہ جو محلے کی لڑکیوں کے بارے میں افواہیں. اب میں نے یہاں پر اسی فورم میں رانا زاہد صاحب سے پوچھا کہ یہ جو عورتوں کے بارے میں بات کرتے تھے رانا زاہد صاحب سے پوچھا کہ یہ جو عورتوں کے بارے میں بات کرتے تھے یہ سچ تھا کہ غلط تھا. انہوں نے کہا یہ غلط تھا. وہ اپنی پھڑ میں بات کرتے تھے مگر اپنی پھڑ میں بات کرنے کا انداز سن لیں کہ ربوہ کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اپنی پھڑ میں لڑکے بات کرتے ہیں تو وہ لڑکیوں کے استحصال کی بات کرتے ہیں. جب لاہور میں یہ لڑکے اپنی پھڑ میں بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے محلے میں کسی غیر کو نہیں آنے دیتے, یہ ہماری بہنیں ہیں. تو یہ ایک فرق میں نے جو دیکھا. جی محترمہ یہ میں نہیں جانتا کہ اب وہاں پہ کیا حالات ہیں یا کیا نہیں ہے, مگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کنجر خانہ بن چکا ہوا ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ 40 سال پہلے کے واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو میں نے فرق دیکھا, میں نے باہر کا ماحول بھی دیکھا, پاکستان کا ماحول بھی باہر کا دیکھا, اور میں نے افریقہ کے بچوں کا لڑکے لڑکیوں کا ماحول بھی دیکھا, اور اسی لیے میں نے یہ تمہید باندھ کے یہ دلخراش واقعات جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہا. جی محترم, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ کی آبزرویشن ہے اور اب 40 سال بعد آپ دور بیٹھ کے اس منظر کو صورتحال کو زیادہ اچھی طرح دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں, نتائج اخذ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ جب انسان بچہ ہوتا ہے اور صورتحال میں ہوتا ہے تو وہ نہ تو انالیسس کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ وہ صورتحال کو سمجھ کے اور جو مختلف جگہ کی صورتحال ہوتی ہے اس کے درمیان تقابل کر سکتا ہے. لیکن اب جب آپ دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں سارے بچپن کی یادوں کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایسا کلچر وہاں پہ بنا ہوا تھا اور یہ ڈیوٹیاں اور یہ پہرے اور یہ اور وہ اور جس میں بیچارے معصوم بچے جو تھے وہ نشانہ بنتے تھے, اس سارے کچھ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جہاں تک ہاسٹلوں واسٹلوں کا تعلق ہے تو ہم بھی ہاسٹلوں میں رہے ہیں, گرلز کالج میں ظاہر ہے, لیکن بہت ریئر کبھی ایسی بات سننے میں آتی تھی کسی بھی قسم کی نا, اس طرح کی باتیں بعض اوقات ہوتی تھی لیکن بہت ریئر. میں کہتی ہوں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, بالکل خال کبھی ایسی بات سننے میں آتی تھی. تو یہ جو وہاں کا کلچر اس قسم کا بن چکا ہوا تھا اور یہ چیزیں وہاں پہ عام تھیں. اور اب بھی جو بھی لوگ بات کرتے ہیں, اب جیسے ڈاکٹر افضل اوپل صاحب نے بھی بات کی تھی, وہ یہ حادثہ ان کے ساتھ بھی ربوہ میں پیش آیا, اور وہ دوسرے صاحب جنہوں نے بات کی ان کے ساتھ بھی ربوہ میں پیش آیا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ظاہر ہے وہ نہیں بیان کرنا چاہتے. بہت سی خواتین نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعات وہاں پہ پیش آئے. تو اس کا مطلب ہے نہ بچے نہ خواتین نہ لڑکیاں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. تو یہ ایسا کلچر کسی چھوٹی جگہ پہ بننے کی ریزن آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ سوری میرا سوال لمبا ہو گیا. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے ریسٹ سے فائدہ اٹھاتے وقت, میں نے کہا اپنے 2-3 سوال یہاں اکٹھے دے دوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو گے کلچر ہوتا ہے, ہم جنسی کی جو خواہش ہوتی ہے, کیا یہ کسی قسم کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے ریزن, اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ جی یہ پہلا جواب آپ کو, یہ پہلے سوال کا جواب واقعی ہی آج بیٹھے ہوئے میں بتا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ یہ ایک واضح فرق تھا. ابھی یہ میں ہاسٹل کی بات جب کروں گا تو اس کے بعد آپ کو یہ واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ یہ ایک واضح فرق تھا. ہم جو جنرل پاکستان کا ماحول ہے وہاں بھی ہاسٹلوں میں رہے ہیں, اور میں یہ ایم جی او کے ہاسٹل میں بھی رہا ہوں. یہ دارالحمد جس کا نام تھا یہ مسلم ٹاؤن میں, اس کا بھی ذکر آئے گا. مگر ایک واضح فرق ہے اور یہ واقعی ایک پرابلم جماعت کے اندر ہے. اور یہ جو 2 لوگ سامنے آئے ہیں, افضل اوپل صاحب سامنے آئے ہیں اور یہ آکاش صاحب سامنے آئے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ سے گفتگو کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ اشکارا کیا جائے, کیونکہ یہ ایک فرق واضح ہو رہا ہے. یہ ایسا جو ہے یاداشت میں سے واقعات کو لے کر آ کر یہ ایک اس تھریش ہولڈ یا اس سطح کو یہ پار کر گیا ہے جہاں پر انسان شک اور کہتا ہے کہ یہ میری یاداشت کا مسئلہ ہوگا. اور یہ ایک ماحول جو ہے یہ ایک منفرد ماحول تھا, منفرد غلط سینس میں یہ ایک منفرد ماحول تھا. تو یہ ایک بالکل واضح اور قطعی بات ہے. محترمہ ہومو سیکسوالٹی کے بارے میں یہ ایک نفسیاتی عارضہ بھی ہے, اور اس کو جو ہے وہ بہت سارا ڈسکس کیا ہوا ہے لوگوں نے, مگر یہ جب کلچر کا حصہ بن جاتا ہے, اور یہی وہ میں تفسیر تو نہیں کہوں گا مگر یہ جو آل لوط کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایک کلچرل چیز بن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے. جو یہ نیچرل فارم کے اندر جو ہے اس کو برا سمجھا گیا ہمیشہ کے لیے, مگر اس کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کریم میں بھی سورۃ النساء غالباً واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما, کہ جو تم میں سے 2 مرد جو ہیں
وہ اس قسم کی حرکت میں پائے جائیں، ان کو سزا دو، اگر سزا کے بعد وہ توبہ کر لیں تو ان سے اعراض کر لیں، وہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے زیادہ تر جو ہے وہ والدہ کا یا والد کا ہوتا ہے، ذکر آتا ہے کہ بہت زیادہ سختی جو بچوں پر کی جاتی ہے وہ اس چیز کا جنم لیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے، یہ ڈاکٹر زیادہ اچھا بیان کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اسلام کے اندر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک عارضہ یا یہ ایک مسئلہ ہے۔ پر جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر یہ ہوتا ہے، مگر جب ایک ماحول پورا بن جائے، جب ایک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر اس کا فخریہ ذکر ہونا شروع ہو جائے، وہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ میں نے صرف اور صرف جماعت احمدیہ قادیانیہ میں دیکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر خیبر پختونخوا میں یا افغانستان میں ہو، مگر اس کے رنگ اور ہیں اس کا، چونکہ وہاں پہ بھی معاشرہ بہت سخت ہے، یا تھا یا ابھی بھی ہے، تو وہاں پہ اس کا رنگ تھوڑا اور ہے۔ مگر یہ جو استحصال کا رنگ ہے، وہاں پر غالباً استحصال کا رنگ نہیں ہے، یہاں پر جو استحصال کا اور جو بدنامی کا رنگ ہے وہ ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے۔ اور جب یہ دو لوگ سامنے آگے ہیں تو پھر اب یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ بہت دل برداشتہ ہو کر یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا بات کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی قوم یا کسی کمیونٹی کو برا کہنے کی نہیں ہے۔ آکاش صاحب کا جو واقعہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ آپ سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا منظر عام پر لے کر آنا چاہیے کہ یہ ایک واقعی اجتماعی مسئلہ تھا، یہ اس سوسائٹی کا اجتماعی مسئلہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہو۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ آئرونک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جماعت احمدیہ قادیانیہ میں ہوتے ہوئے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا ماحول کتنا خراب ہے، کتنا غلط ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں نے مسلمانوں کے ماحول کے اندر، ٹھیک ہے، عورتوں مردوں کا جو مخلوط جو ہے رابطے وہ زیادہ ہیں، مگر وہ عین فطری ہیں۔ یہ جو غیر فطری چیز ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہ انسان کی پسند ناپسند، شادی بیاہ کے معاملات، نکاح وغیرہ کے معاملات، یہ آپ کو جنرل مسلم معاشرے میں ملیں گے، مگر یہ کہ یہاں پر ایک جعلی قسم کی پاکیزگی قائم کرنے کی کوشش کے اندر یہ غیر فطری اور غیر مہذب جو چیزوں نے جنم لیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں آپ ذکر کرتا چلوں کہ جب میں پھر لاہور میں آیا تو دارالحمد یہ ایک احمدی لڑکوں کے لیے ہاسٹل بنا ہوا تھا مسلم ٹاؤن میں، غالباً ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ قائم ہے، اور یہاں پر بھی جو یہ ہم جنسی اور لواطت کا جو تھا تھریشولڈ تھا وہ باقی معاشرے سے زیادہ تھا، اور وہاں بھی جو ہے چونکہ میں کم عمر تھا اور کبھی کوئی میرے کمرے میں آ رہا ہے، رات کو میں سویا ہوا ہوں تو میرے بیڈ میں کوئی آ کے گھس گیا ہے، اس کو ہاتھے مار کر بھگایا، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، یعنی کہ آپ کو اپنی عزت بچانی پڑتی تھی۔ اور یہ چیز میں نے کسی اور ہاسٹل میں نہیں، میں نے ایف سی کالج کے ہاسٹل میں نہیں دیکھی، میں نے علامہ اقبال کالج کے ہاسٹل میں نہیں دیکھی، اور میں 1 سال کے بعد یہاں سے بھاگ گیا، صرف اس وجہ سے میں یہاں سے بھاگ گیا اور جا کے میں ایف سی کالج کینیڈی ہال میں جا کر میں رہا۔ اور یہ کہ یہاں پر یہ ایک ہر کمرے میں اور ہر جگہ اور ہر بندے کے ساتھ یہ مسئلہ وہاں پر پیش آیا ہے، خاص کر جو کم عمر لڑکے آتے تھے، میں اس وقت 16 سال کا تھا، 15-16 سال کا تھا، تو یہ واقعات پیش آتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک میری زندگی کا سب سے دلخراش واقعہ ہے جو کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس کو بیان کروں۔ میرے والدین نے یہی کہا ہوا تھا کہ ہاسٹل میں رہتے ہو تم نے مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، اور یہی ہمارا شروع سے بچپن سے اصول رہا ہے گھر کا بھی۔ مگر میں وہاں پہ مجھے کسی نے کہا کہ چلو شمع سنیما میں فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ شمع سنیما جو ہے وہاں فیروز پور روڈ سے مسلم ٹاؤن کی طرف جاتا ہے، اور جس بندے نے مجھے یہ دعوت دی وہ میرے خالو کے بھتیجے تھے، تو ان کا میں نام بھی لے لیتا ہوں چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو شیخ رفیع صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اکبر چلو تمہیں ہم شہر دکھاتے ہیں تو تمہیں فلم پہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، تو ہم تقریباً 7-8 بجے شام کو ہم نکلے آخری شو دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں شمع سنیما پہ پہنچے تو وہاں ان کے 3-4 دوست اور آ گئے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں چلو نا ہم اس طرح کرتے ہیں، یہاں یہ سنیما نہیں چلتے، ہم شدرا سنیما چلتے ہیں۔ اب شدرا جو ہے وہ بہت دور ہے، لاہور سے پار، راوی دریا سے پار ہے۔ تو میں اپنی بچپنے میں یا اپنی معصومیت میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور ان کے ساتھ اب یہ جو شیخ رفیع صاحب تھے یہ وہاں پہ ہاسٹل کے مستقل رہائشی نہیں تھے، پر وہاں پہ یہ کیا کرتے تھے، شکار کرنے آتے تھے، کیا کرنے آتے تھے یہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں، اور ایک لڑکپن کی جو تھی وہ اس میں تجسس میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو شدرا پہنچ کر یہ اب چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جانا شروع ہو گیا۔ اب وہاں میرا جو ہے چھٹی حص کام کی، جو انسان کے اندر ایک جبلی طور پر پائی جاتی ہے، فائٹ اور فلائٹ، تو وہ چیز جو ہے وہ میرے اندر کک ان ہونی شروع ہو گئی۔ وہاں پہ انہوں نے مقبرہ جہانگیر جو ہے اس کے ارد گرد ایک باغ ہے، اس باغ کے گرد ایک دیوار ہے، اس دیوار کی بیک سائڈ پر یہ پہنچ گئے، اور اس دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا جگہ بنی ہوئی تھی اندر جانے کے لیے۔ تو موٹر سائیکل انہوں نے کھڑے کیے باہر، ایک موٹر سائیکل میری بھی تھی اور 2-3 اور تھیں، تو موٹر سائیکل انہوں نے باہر کھڑی کی، تو کہتے ہیں ہم یہاں سے شارٹ کٹ لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پر میری اب وہ جو ہے چھٹی حص جاگ چکی تھی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ دیوار ٹاپتے ہی، دیوار کے اندر جاتے ہی
انہوں نے جناب گن نکال لی، بندوق نکال لی، اور بندوق نکال کے مجھے یہ کہا کہ آپ اب بالکل خاموش رہو اور ہم جو تمہارے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دو. تو میں وہاں پہ اب وہ جو فائٹ اور فلائٹ موڈ ہوتا ہے، یہ شکر ہے خدا کا کہ تھوڑی سی میری رسپیکٹ اور عزت تھی، اور میں نے وہاں پہ ان کو اچھی خاصی تقریر کرنی شروع کر دی کہ تم لوگ یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے. اور اس کے بعد گن کی میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے وہ جو ان کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اس کی میں نے پرواہ نہیں کی، اور میں اس کے دیوار کی طرف بھاگا، اور اس امید سے بھاگا کہ یہ میرے پیچھے گولی آئی کہ آئی، میری کمر میں گولی لگی کہ لگی، اور وہ میں نے کسی کے ہاتھ پہ دانت کاٹے یا کسی کو لات ماری یا کیا کیا، چونکہ میں بھی اب قد کاٹ میں تو 16 سال کا لڑکا جو ہے، میں تقریباً اس کو 5'8" 5'9" کا ہوں گا، تو جو ہے وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا میں. تو وہاں سے میں نے بھاگی، اور وہاں سے بھاگتا بھاگتا میں جی ٹی روڈ تک پہنچا، تقریباً میں 2 کلومیٹر بھاگتا رہا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے انہوں نے تھوڑا سا دیوار تک میرا تعاقب کیا، پر دیوار کے باہر انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا. تو اس کے بعد میں وہاں سے جو ہے وہاں سے رکشہ لے کے یا گاڑی لے کے یا کس طرح میں واپس ہاسٹل پہنچا. اگلے دن صبح میں اٹھ کے کالج جانے لگا. اب یہ ایک سب سے ٹرامیٹک واقعہ، میری زندگی کا سب سے ٹرامیٹک واقعہ، سب سے دلخراش اور سب سے اذیت ناک واقعہ. مگر یہ اس واقعے کا ایک اچھا اثر یہ ہوا کہ جس طرح میں اس گن کے سامنے بھاگا ہوں، اس کے بعد مجھے خوف نہیں رہا، نہ مجھے اندھیروں کا خوف رہا اور نہ مجھے کسی کی گن کا خوف رہا، اور وہ ایک میرا خوف اتر گیا. تو یہ ایک اس کا ایک جو ہے اس انتہائی، اس کے علاوہ میری شخصیت کے اوپر اعتبار جو ہے وہ کم ہو گیا، یعنی کہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکا اس کے بعد. اور یہ واقعات، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے ساتھ میرے ساتھ بذات خود زیادتی نہیں ہوئی، مگر جو ہے اس کے جو نفسیاتی جو پہلو انسان کے پاس رہ جاتے ہیں وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. کہ یہ جب میں یہ کہانیاں پڑھتا ہوں اور یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نفسیاتی جو عارضہ ہے وہ انسان کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے، میں بھی یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعہ کے نفسیاتی اثرات آج تک میرے ساتھ ہیں. مگر یہ کہ شکر ہے میرے مولا کا، میرے رب کا، کہ میں ان کا مثبت پہلو ہی لیا، اور ان کا جو ہے وہ منفی پہلو میں نے نہیں لیا. جی، یہ لوگ سارے احمدی تھے، اور یہ شیخ رفیع صاحب جو ہیں یہ ربوہ کے رہنے والے تھے اور میرے عزیز رشتہ دار تھے، یعنی کہ میرے خالو کے بھتیجے تھے. تو جو ہیں اور غالباً میرے حافظ ہونے کی حیثیت یا کسی وجہ سے حیثیت ان کے اندر ایک تذبذب تھا. اور اگلے دن صبح آ کر یہ مجھ سے انہوں نے سوری کیا، معافی مانگی، وہ میرے دوست تھے، وہ یہ تھے، وہ برے تھے. میں نے ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، مگر اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ ہاسٹل چھوڑ کر، میں نے ایف سی کالج میں پڑھتا تھا، میں نے کینیڈی ہال میں نے موو ہونا ہے. اور تقریباً اسی وقت میرے والد صاحب جو ہیں وہ افریقہ سے واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ میرے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی کہ میں تمہیں اپنے دوست کے گھر ٹھہراؤں گا، تم نے یہ احمدیہ ہاسٹل چھوڑ دیا ہے، تمہیں وہ نمازیں پڑھائیں گے اور تم نمازیں باقاعدگی سے نہیں پڑھ رہے، اور میں تمہیں یہ ایف سی کالج کے ہاسٹل میں رہنے نہیں دوں گا. میں خود ذاتی طور پر ایف سی کالج کے ہاسٹل کینیڈی ہال میں رہا تھا، موو ہو گیا تھا، اور یہ میرے گھر والوں کو بات پسند نہیں آئی. اب یہ قسمت کا ایک تقاضا کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ اس واقعہ، یہ تقریباً 1983-84 کا واقعہ ہے، چونکہ میں ایف ایس سی میں تھا، ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر میں تھا، تو یعنی کہ میں 16-17 سال کا تھا. تو اس کے بعد میں میڈیکل کالج گیا 2-3 سال، میں نے اپنا فرسٹ پروفیشنل کیا، بی ایس سی کی ڈگری لی، پھر میں نے میڈیکل چھوڑ دیا اور چھوڑ کر پھر میں امریکہ گیا. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مکافات عمل اور انسان کو جو اس دنیا کے اندر جب لوگوں کا یہ انجام دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے رب کے اوپر، جس رب نے مجھے اس رات کو بچایا، اور جس رب نے مجھے وہ دن دکھایا کہ میں جلسہ یو ایس کے جلسے پر گیا ہوا تھا، امریکہ کا جو جلسہ ہوتا ہے جماعت احمدیہ قادیانیہ کا، اس پر میں گیا ہوا تھا. تو جلسے کے اوپر 2 واقعات پیش آئے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 واقعات یہ پیش آئے کہ پہلے تو یہ کہ مجھے پہلے دن ہی شیخ رفیع صاحب اس وقت بoston میں تھے، اور ان کی حالت زار تھی، ان کو ایڈز ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے آ کے، یقین کریں کہ گھاس کے اوپر بیٹھ کے اور رونے لگ پڑے کہ اکبر مجھے معاف کر دو، میں مرنے والا ہوں. اور وہ اسی سال میں کہ اینڈ پہ وہ ایڈز سے فوت ہو گئے امریکہ میں آ کر. تو میں نے اس وقت کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا، آپ نے جو غلط حرکت کی میں اس کو آپ کو معاف نہیں کر سکتا. مگر وہ امریکہ میں آ کر بoston میں اپنی وہ ایک لواطت کی عادت ہوگی، مگر یہ کہ وہ ایڈز سے مر گئے، اور مجھے آج بھی ان کے مرنے پہ وہ افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو ان کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے. مگر مجھے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کوئی رحم نہیں آیا. یہ تقریباً 1992-93 کی بات ہے، جب میں کینیڈا سے امریکہ گیا تھا جلسہ سالانہ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت عجیب اس سٹوری کا. جی، اور دوسرا واقعہ جو اس جلسہ سالانہ پہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب ساری فیملی جلسے پر گئی ہوتی ہے تو ایک میری دور دراز سے ملنے والی خاتون تھی، انہوں نے مجھے، اس زمانے میں بھی سیل فون وغیرہ نہیں تھے عام ہوئے، یہ 1991-92 کی بات ہے، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا لکھ کر کہ میں فلانے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں تو وہاں پر آ کر مجھے ملنا.
تو میں چونکہ میری عزیز تھی بڑی دور کی تھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے مل لیتا ہوں، ان کی عزت کرتا تھا. تو میں وہاں پہ میں اپنی کار پہ گیا ہوا تھا، میں اپنی گاڑی میں اس ہوٹل میں پہنچ گیا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا. تو میں جو ہے وہ جا کر تو ان کے روم میں کرسی پر بیٹھ گیا، وہ بیڈ پر لیٹ گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک بچپن سے ایک شرم حیا تھی ذہن کے اندر، تو میں ایسے ہی بیٹھا رہا. اور جو ہے مجھے ہلکا سا فیل ہوا کہ یہ اب اس وقت میری عمر 20-21 سال ہوگی، 21-22 سال ہوگی. تو مجھے فیل ہوا کہ یہ جو ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اسی وقت ان کے جو اقارب ہیں وہ جلسے سے جلدی دوپہر میں واپس آ گئے، جس کی کہ ان کو امید نہیں تھی. اور وہ جو ہے دروازے میں سے انٹر ہوئے، اور یہ جو ہے وہ کسی قسم کا وہاں پر جو ہے وہ غلط حرکت نہیں ہو سکی. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ پھر مجھے یاد ہی آتا ہے کہ ربا میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب جلسہ سالانہ کے اوپر سارے لوگ جلسے پر گئے ہوتے تھے، تو اس وقت بھی مجھے لوگ بتایا کرتے تھے کہ اس طرح ہم نے یہ جلسہ سالانہ کے دوران فلانی لڑکی ہمیں ملنے آئی، یا فلانی ہمارے گھر میں آئی، یا اس طرح آئی، یا اس طرح آئی، کس طرح یہ بہانے لگاتے تھے. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو جلسہ سالانہ کا ایک واقعہ ہلکا سا جو ہے وہ بتا دوں. تو بس یہاں میں اپنی اسٹوری ختم کرتا ہوں. جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ آج میں زیادہ یہ بہت دل خراش واقعات ہیں، بہت عجیب واقعات ہیں. ہم کسی کمیونٹی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہے، ہم کسی لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہ رہے، سب انسان ہیں. اور جنسی مسائل جو ہیں وہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ڈفرینٹ انسانی معاشروں میں ہوتے ہیں. مگر یہ کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اور یہ جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس قسم کی جنسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں مردوں اور عورتوں کے اوپر جماعت احمدیہ قادیانیہ نے، تو وہ یا تو بچوں کی شادی چھوٹی عمر میں کریں، اور یا وہ جس طرح کہ باقی مسلمان جو کنزرویٹو مسلمان ہیں وہ جلدی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی ہندوانہ طریقے میں کہ لڑکا یہ کرے اور یہ کرے. تو وہ یہ اس کی اصل وجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلام یا قادیانیت کا مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیں، جماعت اس ریت کو قائم کیے ہوئے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے ہوتے ہوئے جہاں پر سخت پردہ ہے، یعنی کہ جہاں تک کہ ہم نے اپنی کئی فرسٹ کزنوں سے کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی، تو اس حد تک جو ہے وہ اسٹرکٹ پردہ اور اسٹرکٹ قسم کا ماحول ہے. وہاں پر شادی کیوں نہیں کی جاتی، اور شادی میں رکاوٹیں کیوں کی بنائی جاتی ہیں، اور یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم بے حس لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی جنسی احساس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی جڑ ہے، یہ اس غیر انسانی معاشرے کی اور غیر انسانی فعلوں کی یہ ایک جڑ ہے. تو میں اب ایک تو انکریج کرتا ہوں سب کو، تو میں سب کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں. اور جس طرح یہ دو واقعات سامنے آئے ہیں، اس طرح کے اور بھی واقعات ہوں گے. میں نے اپنا یہ جو ہے جو مجھے یادداشت پڑتی ہے بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اس فورم میں اور اس فورم سے باہر جہاں بھی آپ کو پتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ یہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے میں ملوث ہوا ہے، تو وہ پلیز بغیر اپنا نام بتائے، بغیر اگر وہ نام نہیں بتانا چاہتا تو وہ اس کا اظہار کرے. اور اس کی ٹھیک ہے، میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، صرف ایک شخص کا نام لیا جو کہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ ان کا صرف نام لیا، اس کے علاوہ نام لیا. اگر کوئی ذاتی ہوگی ہو یا کوئی بھول ہوگی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. جی محترم، آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس سارے ایشو کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت کچھ ہمیں پتہ چلا جس کے بارے میں ہمیں پہلے بالکل بھی پتہ نہیں تھا. اور ہو سکتا ہے ہمارے حاضرین میں سے کوئی لوگ کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں. ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے اپنے بچوں کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں کر دی تھیں، تو کیا چھوٹی عمر میں شادی اس مسئلے کا کوئی حل ہوتی ہے؟ کیونکہ بعد میں بھی بہت لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ چھوٹی عمروں میں شادیوں کے باوجود غلط کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو ایک الہی جماعت کہتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کوئی خاص ہاتھ ہے ان کے اوپر، اور دنیا بھر کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے یہ لوگ ان کو چنا گیا ہے، اور یہ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، خلیفہ صاحب بھی چنیدہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نمازوں پہ اتنا زور کہ جی نمازیں جو نہ پڑھے تو اس کی بھی مطلب ہے کہ حلقے میں شکایتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم تو چونکہ کبھی وہاں رہے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں کے کیا اصول و ضوابط ہیں. تو ایک طرف تو ان چیزوں پہ اتنا زور، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے حکم کی کھلا خلاف ورزی، یعنی جس کے اوپر خدا نے قوم لوط کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ کام ایک بستی میں اتنے شد و مت سے جاری ہو. اور مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں عجیب و غریب قسم کی کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف پردہ اتنا، دوسری طرف وہ لڑکیوں بیچاریوں کے ساتھ بھی بہت سے ریپ کے واقعات وغیرہ ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ، یہ اتنے تضادات جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. جی محترمہ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا، اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے.
मगर ये कि अगर आपने छोटी उम्र में शादी करनी है तो ये बात ठीक है, मगर उसके बाद तलाक और दोबारा शादी का, जिस तरह सऊदी अरब में है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, 2-2 3-3 दफ़ा तलाक, दोबारा शादियाँ होती हैं, और तीसरी चौथी दफ़ा भी शादी करती है तो कोई बुरा नहीं समझा जाता। ये मैं खुद वहाँ पर देख कर आया हूँ अरब की दुनिया के अंदर। तो या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने देर से शादी करवानी है तो फिर आपको थोड़ी-सी माशरे को लचक देनी पड़ती है। आपको मर्दों औरतों को मिलने का मौका देना पड़ता है। मगर फिर भी 22-23 साल से अगर आपने माशरे में से ज़िना को निकालना है, तो फिर आप ये करें कि 16 साल की 17 साल की उम्र से लेकर 22-23 साल की उम्र तक थोड़े से ताल्लुकात मिलना-जुलना, खुलवा के अलावा, यानी कि अकेला मर्द औरत ना मिले, मगर उनकी सोसाइटी के अंदर वो माहौल कायम किया जाए जिसकी वजह से उनका मिलना-जुलना थोड़ा-सा हो जाए, ताकि वो एक-दूसरे को समझ जाएँ और अपने पार्टनर की चॉइस के अंदर उनकी एक इन्फॉर्म्ड फैसला हो। चूँकि छोटी उम्र में तो फैसला नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वो बाद में फिर बेराह रवी का शिकार होती हैं। तो जो हमने ये दोनों सिस्टम को मिक्स कर दिया ना, कि हमने एक तरफ हिंदुआना सिस्टम पकड़ लिया कि जब तक लड़का जो है वो घर-बार का मालिक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमने शादी नहीं करनी लड़की की, और उसके बाद हमने पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा लगा दी। ये वो वजह जिसकी वजह से ये जमात का निज़ाम जो है वो फिनिश हुआ है, वो ख़राब हुआ है। तो अगर आप देखें जनरल मुस्लिम मुआशरे के अंदर जहाँ शादियाँ देर से होती हैं, वहाँ पर फिर जो है वो शादी-ब्याह के मौके पर और बाकी मौके पर लोगों को एक-दूसरे को परखने का, बात करने का मौका मिल जाता है। तो या तो इतनी लचक और उसके अंदर भी खामियाँ आएँगी, खराबियाँ आएँगी, वो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ है कि इसको, या आप इसको बर्दाश्त करें ऐसे माहौल को और इसको कंट्रोल करें और 22-23 साल की उम्र में शादी कर दें, या ये कि आप 16-17 साल की उम्र में शादियाँ, या 18 साल तो मिनिमम हो गया, आप शादियाँ कर दें, और उसके अंदर फिर आप तलाक और दोबारा जो शादी है उसकी आप अपनी सोसाइटी के अंदर गुंजाइश रखें। जी मोहतरमा, मैंने यहाँ सिर्फ हमजिनसी और लवातत का ज़िक्र किया है। जो लड़कियों के साथ जो जो बातें हैं, वो चूँकि मैं ज़ाती तौर पर गवाह नहीं हूँ, या मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, और उनके नाम और उनकी इफ़्फ़त और असमत की खातिर मैंने वो बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया, मगर बिल्कुल वाक़यात होते हैं और ख़ानदानों के अंदर होते हैं। मगर जैसा मैंने ये कहा कि ये जो भूख और जो जिनसी जो होती है ख़्वाहिश इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है, ये एक दरिया की मानंद होती है कि आप इसको डैम तो लगा सकते हैं, दरिया का जो होता है ज़ोर, उसके ऊपर आप डैम तो लगा सकते हैं, पर आप पानी को रोक नहीं सकते। तो इसका यही 2 तरीके, जिस तरह मैंने पहले बयान किए हैं, कि या तो आप छोटी उम्र में शादी करते हैं, और मगर फिर आप अपने मुआशरे के अंदर और अपने कवानीन और ज़वाबित के अंदर तलाक और रीमैरिज का जो है वो आप एक रखें। तो एक किस्म का आप, जिस तरह कि हम देखते हैं, तारीख में भी देखते हैं कि अरब के वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में 2-2 3-3 शादियाँ की, 4-4 की, और इससे तलाक ली, उससे की, उससे तलाक ली, उससे की। तो ऐसे करके ये, या इस किस्म का माशरा जो अभी भी अरब में है, या ये करें, या फिर आप थोड़ा-सा इसको रिलैक्स होने दें, पानी को निकलने दें। जो दरिया का पानी है, जो डैम में आपने बंद किया होता है, उसको आप साइडों से निकलने दें और उसको आप रेगुलेट करें। तो ये माशरे की इक़दार होती हैं। हर माशरे ने इसको बड़ा सोच समझ कर इसकी इक़दार की हुई है। कोई दुनिया का माशरा नहीं है, पाकिस्तान समेत, और मुल्की जो कवानीन हैं वो अपने मुआशरे में जो काबिल कबूल है उसके मुताबिक ये कवानीन बनाते हैं। और ये जो आपने सऊदी अरब वगैरह की मिसाल दी, और ये कि चलो यंग एज में शादियां कर दें और उसके बाद तलाक और दोबारा शादी की गुंजाइश रखें, लेकिन इस सिलसिले में फिर जो बच्चों का मसला है वो भी तो एक उठ खड़ा होता है ना, क्योंकि इस्लाम तो फिर कहता है कि बच्चे जो हैं वो मर्द के पास रहेंगे। मैं ये आपके वाकयात सुन रही थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और आपकी बहादुरी को दाद देनी चाहिए कि आपने खुल के सारे वाकयात बयान किए हैं। मैं और अफाफ तो बहुत ज़्यादा बोले इस टॉपिक पे, लेकिन किसी ने सुने नहीं इतने गौर से शायद, तो हमें ही गलत कहते रहे। लेकिन शुक्र है कि कोई और हमारे ग्रुप में से भी कोई बोला इतना खुल के। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि ये गुगनी सिस्टम देख लिया आपने, जानते तो आप लोग भी सारे ही हैं कि गुगनी सिस्टम कितना मशहूर और कब से है। आज अगर मैंने ये टर्म निकाल ली तो अब कहते हैं जी हमारी ये तो ऐसी कोई नहीं है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गुगनियाँ भी सामने आएंगी सबके। पहरों के और ड्यूटियों के आज भी यही हालात हैं जो आप बयान कर रहे हैं इतने पुराने। और दूसरी बात कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने अभी आपका प्रोग्राम ये सुनना शुरू किया था, मैं मसरूफ़ था काफ़ी 2-4 दिन से, तो प्रोग्राम नहीं सुन सका। ये आपने आज बड़ा दिलचस्प मौज़ू आपने छेड़ा है, और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने किया। ये जो अपने तजुर्बात आप बता रहे हैं और जो आँखों देखा हाल आप जो बता रहे हैं, ये आज भी ऐसे ही है जैसे आप इस वॉइस में बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अकबर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तो खैर तकलीफ़ दह भी है। अभी मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन अक्सर जो चीज़ें जो अकबर साहब फरमा रहे हैं, इससे आम अहमदी अच्छी तरह से अवेयर है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सरप्राइज़ हो रहा है इन बातों को सुनकर। जैसे मंज़र पे आम पे आ रही हैं, वो अकबर साहब कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ अकबर चौधरी साहब, मैंने एज ए पैदाइशी अहमदी हूँ मैंने जी वजिया साहब आप ठीक कह रही हैं। चौधरी अकबर साहब शरीफ आदमी हैं, मैंने तस्दीक कर ली है। जो इनके मुखालिफ लोग हैं ना, उन्होंने मुझे तस्दीक की है कि चौधरी अकबर साहब शरीफ आदमी हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही थी, मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ। तो मैं चौधरी अकबर साहब से भी माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये सवाल किया है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि चूँकि उन्होंने मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर
उनके इल्हाम के ऊपर एक बात की थी, उसकी वजह से मुझे दुख लगा था। मुझे ज़ाती उनसे कोई बैर नहीं है, और जो मुझे पता चला है उनके बारे में, मुझे बल्कि उनके साथ हमदर्दी है। वो अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और मैं माज़रत चाहता हूँ अगर उनका मेरी वजह से दिल दुखा हो। या और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, मैंने ये खुद, मेरा तजर्बा है कि जिसका नाम अकबर होता है ना, वो दिल का अच्छा बंदा होता है। मेरा अपना नाम अकबर है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं चोरी अकबर साहब के अगेंस्ट बात करूं। और एक बात और है जो करनी ज़रूरी है, जदू वो जो सर चढ़ कर बोले, अगर दुश्मन आपकी तारीफ करे ना तो वो तारीफ होती है। जो चोरी अकबर साहब के दुश्मन है ना, उन्होंने ये तस्दीक की है इनके बारे में, इसलिए अब मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। तो जो कोई पूछ रहे हैं कि मुझे ये कैसे फ़ौरन पता चला, इल्हाम हो गया, तो हमारी अप्रोच भी बहुत दूर दूर तक है। हम सिर्फ लंदन में नहीं बैठे हुए, हमारी कनाडा तक भी रसाई है। अल्लाह